حدیث نمبر 24، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,942، اس کا نمبر 37942۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل نہروان یعنی خوارج کے متعلق حضرت علی سے پوچھا گیا کہ خوارج مشرک تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ شرک سے تو باغے تھے، یعنی کہ وہ حضرت علی کو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، کہ قرآن میں آیا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے ان کے خلاف قتال کرو۔ حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے، حضرت علی نے ان کے خلاف قتال کیا ہے۔ اب حضرت علی جو ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن میں تو آیا کہ ان کے خلاف قتال کرو جب تک کہ وہ باعث نہ کر لیں، جبکہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے باعث بھی نہیں کی حضرت علی کی۔ تو حضرت علی نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، فیصلے کا اختیار یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کے ہینڈ اوور کر دیا، ان کے ساتھ صلح کر کے، تو لہٰذا فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو حضرت علی نے اس طرح قرآن کی مخالفت کی ہے، تو یہ توبہ نعوذ باللہ حضرت علی یعنی کہ شرک میں چلے گئے ہیں، مشرک ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علی کہتے تھے کہ وہ شرک سے تو بھاگ گئے ہیں، یعنی کہ وہ مجھے سمجھتے تھے کہ حضرت علی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مجھے چھوڑ کے شرک کی وجہ سے، تو وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشرک نہیں ہیں، خوارج۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، منافق بھی نہیں ہے، منافق تو بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ خوارج تو بہت زیادہ بڑی لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر پوچھا گیا پھر اہل نروان یا خوارج کون ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یعنی کہ جنگ کی تھی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، یعنی یہ باغی گروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے سنن نسائی الکبریٰ البیہقی میں 588، اس کا نمبر اب 5088، ٹھیک ہے نا؟ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا ہے 69 نمبر 6930 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، یعنی کہ جس کے نیک ہونے کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیں کہ یہ نیک ہے، تو اس کی نیکی میں، اس کا نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، خوارج کو اور مختار ثقفی کے ماننے والوں کو سلام بھی کیا کرتے تھے، ان کی اذان کا جواب بھی دیا کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ کہ جب تک یہ خوارج اذان دیں گے، سلام کریں گے، ہم ان کے ساتھ سلام بھی کریں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اوپر لبیک بھی کہیں گے۔ لیکن جب یہ خوارج ہمیں کہیں گے کہ آؤ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں، تو ہم ان سے علیحدہ رہیں گے۔ یعنی کہ عبداللہ بن عمر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے متعلق مہر لگائی، بتایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، وہ نیک مرد مختار ثقفی اور خوارج کو سلام بھی کیا کرتا تھا، ان کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں ہی پڑھا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ جب تک یہ نیکی کا کام کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، اور جب یہ برائی کی طرف جائیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کے یعنی کہ مال لوٹیں گے، تو میں ان سے جدا ہوں، میں ان کا ساتھ برے کام میں نہیں دوں گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر جو میں نے بیان کیا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، جس کے اوپر سٹیمپ مہر لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے۔ وہ ان کا صحیح قول ہے، مستدرک حاکم میں ہے 6360 نمبر 6360، مجموع الزوائد میں ہے 12054 12054 کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی کسی چیز کے اوپر افسوس نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق امیر المومنین کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ میں نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں مل کر حضرت علی کے ساتھ مخالف پارٹی جو باغی گروہ تھے ان کے ساتھ جو قتال نہیں کیا، صرف مجھے اس بات کا ساری زندگی افسوس رہے گا، باقی مجھے کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہے۔ تو اب میرے بھائیو اب دیکھیں کہ جنگ نہروان میں بھی حضرت علی وہ گروہ تھا جنہوں نے خوارج کے ساتھ قتال کیا اور حق والے گروہ ثابت ہوئے۔ جنگ صفین میں بھی عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں بھی حضرت علی حق پر تھے۔ جنگ جمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح قرآن منوانے کے لیے میں نے کفار کے ساتھ قتال کیا ہے، اس طرح قرآن کی تفسیر سمجھانے کے لیے تم میں سے ایک بندہ مسلمانوں کے ساتھ قتال کرے گا، وہ حضرت علی ہیں۔ تو جنگ جمل، صفین، نہروان ہو، اس میں الحمدللہ حضرت علی تینوں جنگوں پر حق پر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں حضرت علی کے ساتھ ہیں۔